حضرت ابو بکر نے ایک عجیب و غریب خطبہ پڑھا جس میں توحید اور رسالت کا بیان تھا اور شرک اور بت پرستی کی مذمت کی۔ یہ تقریر کچھ ایسے عشق و محبت میں چور تھی کہ اس کا کچھ اندازہ ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا یہ پہلا خطبہ تھا جو اسلام میں پڑھا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تکلیفیں اس وقت میں پہنچائی گئی ہے وہ تکلیفیں خود ایک دفتر عشق ہے۔ آپ کو ایسا مارا گیا، آپ کے اوپر ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن آپ نے نبی کی محبت میں اس کو بھی گوارا کر لیا۔ کئی مرتبہ مکہ المکرمہ میں رسول خدا کو کافروں کے نرغے سے بچایا، ہمیشہ اللہ کے نبی کی فکر میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ قریش صحن کعبہ میں بیٹھے تھے، رسول خدا آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو گھیر لیا، ایک چادر لی، آپ کے گلے میں ڈالی اور اس کو کھینچنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر کو اطلاع ملی، فوراً بھاگ کر آئے اور آ کر کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات، اے ظالموں کیا تم ایسے شخص کو مارتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور انہوں نے اس کے بارے میں دلیلیں بھی پیش کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کو مارنا شروع کیا، اور اتنا مارا کہ لکھا ہے لکھنے والے محدثین نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش رہے اور کافی دن تک بے ہوش رہے، بستر پر پڑے رہے۔ جب بے ہوش آتا تو وہ عاشق رسول کی زبان پر بس یہی جملہ ہوتا، میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے محبوب نبی کا حال کیا ہے۔ جب ہوش میں آتے تو اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھتے، پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر جب ہوش میں آتے تو نبی کی خبر گیری کرتے۔ ایسی محبت تھی حضرت ابو بکر کو، کاش اس محبت کا تھوڑا سا حصہ ہم گنہگاروں کو بھی مل جاتا۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سن 7 ہجری میں جس وقت شیب ابی طالب میں نبی علیہ السلام اور آپ کے چاہنے والوں کا محاصرہ کیا گیا اور کفار مکہ نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا اور سارا لوگوں سے بائیکاٹ کروا دیا کہ اب کوئی بھی ان کے سے معاملہ نہیں کرے گا، تو اس وقت بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہید صحابی حضرت ابو بکر ساتھ میں تھے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ شیب ابی طالب کی زندگی تو گویا اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے کہ اس جگہ 3 سال بغیر کسی راشن اور پانی کے رہنا، اور 3 سال وہاں صحابہ نے ایسی زندگی گزاری ہے۔ لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ جب صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں بھوک لگتی تھی تو ہم جھاڑوں کے پتے کھا لیا کرتے تھے، اور صحابیات کہتی ہیں ہمارے بچے بھوک سے بلبلاتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے، ہم انہیں تسلیاں دیتے تھے اور تھپک تھپک کر ان کو سلاتے تھے۔ چونکہ ہم کھانے کے لیے غذا میسر نہیں تھی تو دودھ نہیں ملتا تھا، جس کی وجہ سے بچوں کو دودھ نہیں آتا تھا۔ اس طریقے سے 3 سال تک بڑی مشکل سے کبھی کوئی اناج ملتا تو کھا لیا، ورنہ ایسے فاقوں سے زندگی گزاری ہے ایمان والوں نے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بھی نبی کا ساتھ دینے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی جانثاری کا مظاہرہ ہر موقع پر، ہر آن پر، ہر لمحہ، ہر جگہ، کہیں پر اللہ کے نبی جائیں اور ابو بکر نہ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس صدیق کے لیے بس نبی کا رسول کافی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس جگہ جاتے، جہاں پر بھی جاتے، حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ ہوتے۔ جو مصیبت آپ کو پہنچتی، حضرت ابو بکر کی پوری کوشش ہوتی کہ میرے محبوب کو اس مصیبت سے بچائے۔ یہاں تک کہ جب آپ حج کے موقع پر نبی علیہ السلام گئے ہیں قبیلوں کو دعوت دینے کے لیے، تو اللہ کے نبی کے ساتھ میں حضرت ابو بکر ہر جگہ جاتے۔ پتہ نہیں کون میرے محبوب نبی کو تکلیف پہنچاتے۔ جب حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا تھا تو حضرت ابو بکر کے یہاں تجارت کے مال کے علاوہ 40,000 روپے نقد تھے۔ جب اسلام قبول کیا تو وہ سارا کا سارا مال رسول خدا کی خدمت میں لا کر، اس اسلام کی اشاعت میں لا کر خرچ کر دیا اور نبی علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آل فرعون کا مومن بہتر ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہے، دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ قرآن مجید میں جس فرعون کی نسل کے، آل فرعون کے ایک ایمان والے کا ذکر اللہ کرتے ہیں، جس نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا، اس کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ مومن
جو آل فرعون کا ہے اس سے بہتر تو صدیق اکبر ہے، کیونکہ وہ مومن تو ایسا تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا اور اللہ نے اس کی تعریف کی۔ لیکن ابو بکر کا حال یہ ہے کہ ایک جوان مرد ہے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر راہ خدا میں برملا مال خرچ کر دیا، اتنا مال خرچ کیا، اتنا مال خرچ کیا کہ جب سے اسلام لائے ہیں جو اپنے پاس تھا گویا یوں کہتے تھے کہ جو میرا ہے وہ میرے آقا کا ہے، جو میرا ہے وہ میرے نبی کا ہے، یا رسول اللہ میرا کچھ نہیں سب کچھ آپ کا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ نبی کو دوں گا، یہ میرے لیے رکھوں گا، یہ میرے لیے، یہ نبی کے لیے، بلکہ ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہتے تھے کہ جو نبی سوال کر دے وہ نبی کو دے دوں گا، ایسی فکر رہتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس قدر مجھے ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا کسی کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ جب حضرت ابو بکر نے یہ سنا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہیتے صحابی رو پڑے اور فرمایا، یا رسول اللہ میری ذات، میرا مال، یہ سب تو آپ ہی کے لیے ہے، یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم کارناموں میں ایک کارنامہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جب اسلام قبول کرتے تھے مسلمان تو وہاں آزاد بھی ہوتے اور غلام بھی ہوتے، کیونکہ اس زمانے میں غلامی کا تصور تھا اور کتنے ہی لوگ تھے جو غلامی کی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن جب نبی رحمت کی زبان سے قرآن کو سنتے اور وہ بازار سے جا رہے تھے، نبی کے کلام کو سن لیا، نبی کی زبان سے قرآن کو سن لیا، کبھی نبی کی مجلس میں شرکت کر لی اور انہیں نبی کا ایمان پسند آ گیا، نبی کی نبوت کو انہوں نے مان لیا، اب وہ ایمان لے کر آ گئے۔ جب ان کے آقا کو پتا چلا وہ نبی کو روکنے کی کوشش کرتے، وہ نبی کے چاہنے والوں کو ستانے کی کوشش کرتے اور اپنے غلاموں سے کہتے کہ اس محمد پر ایمان لانے سے باز آ جاؤ۔ جب وہ غلام باز نہ آتے تو ان ظالموں کی تدبیریں یہ ہوتی کہ ہم ان اپنے غلاموں کو مار مار کر ان کے اوپر ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑیں گے کہ یا تو اپنا ایمان چھوڑ دے یا پھر یہ مر جائے۔